بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے نالج شیئرنگ چینل موٹی بات میں، جہاں ہم اسلامی تعلیمات کو آسان اور دلچسپ انداز میں پیش کرتے ہیں۔ آج ہم مختلف اسلامی موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ چلیے بغیر وقت ضائع کرے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور دین کی روشنی میں اپنی زندگی سنوارتے ہیں۔ آئیے ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک اسلامی سوال۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر کس انصاری صحابی کے گھر میں قیام فرما ہوئے؟ آپ اپنا جواب کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ جواب اسی ویڈیو میں موجود ہے، لہٰذا ویڈیو کو بنا اسکپ کرے پورا دیکھیں۔ ویڈیو کے آخر میں جواب دیا جائے گا۔ آئیے ناظرین، اسلامی تاریخ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید پہلو پر نظر ڈالتے ہیں اور ہجرت کے بعد کی زندگی کے حالات معلوم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں شاندار استقبال۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو یہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مضبوط اسلامی ریاست قائم کی، جہاں آپ نے عدل و انصاف، اخوت اور دین اسلام کی اشاعت کے اصولوں کو متعارف کروائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو انصار نے آپ کا والہانہ استقبال کیا۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں قیام کرائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری سواری جہاں رکے گی وہیں میرا قیام ہوگا۔ اس مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے رکی اور آپ نے وہیں قیام فرمایا۔ مسجد نبوی کی تعمیر اور مواقعات۔ مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ یہ مسجد مسلمانوں کا مرکزی اجتماع گاہ اور تعلیم و تربیت کا مرکز بنی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر اس کی تعمیر میں حصہ لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا۔ اس موضوع پر ہم نے رمضان سیریز کے ایپیسوڈ 25 کے ویڈیو میں تفصیلی معلومات فراہم کی ہیں، جس کا لنک اوپر آئی بٹن پر دیا گیا ہے، آپ اسے کلک کر کے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ مدینہ کا پہلا اسلامی معاہدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بسنے والے مسلمانوں، یہودی اور دیگر قبائل کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ میثاق مدینہ میں 53 دفعات شامل تھے۔ اس کی سب سے اہم خصوصیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے اپنی قیادت تسلیم کروائی، جو صدیوں سے مدینہ کی قیادت کرتے چلے آ رہے تھے۔ میثاق مدینہ یہ دنیا کا پہلا بین الاقوامی معاہدہ ہے، جسے 622 عیسوی میں تحریر کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت مدینہ میں 3 یہودی قبائل موجود تھے، بنو خزاع، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ یہ معاہدہ دنیا کا پہلا تحریری آئین تھا جس میں تمام مذہب اور برادریوں کے حقوق و فرائض کا تعین کیا گیا۔ اس کے اہم نکات اس طرح سے تھے کہ سب کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی، اگر مدینہ پر حملہ ہوگا تو سب کو مل کر دفاع کرنا ہوگا، کسی پر زبردستی اسلام نہیں تھوپا جائے گا، مدنی ثقافتی معاملات میں یہودیوں کو مسلمانوں کے برابر حقوق حاصل ہوں گے، یہودی اور مسلمان ایک دوسرے کے حلیف ہوں گے، کسی سے لڑائی اور صلح کی صورت میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دیں گے۔ مدنی دور کے اہم غزوات اور فتوحات۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ 2 ہجری میں لڑی گئی، جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ یہ پہلا معرکہ تھا جس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 اور مشرکین مکہ کی تعداد 1000 تھی۔ اللہ کی مدد سے مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی اور اس جنگ میں ملائکہ بھی مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے۔ غزوہ احد 3 ہجری۔ مکہ کے کفار نے بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے مدینہ پر چڑھائی کی۔ ابتدائی میں مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی، لیکن کچھ صحابہ کی نافرمانی کی وجہ سے مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ میں زخمی ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر استقامت کا مظاہرہ کیا۔ غزوہ خندق، اسلامی تاریخ کی عظیم جنگ۔ سن 5 ہجری میں قریش اور یہودی قبائل نے مل کر مدینہ پر چڑھائی کی۔ اس جنگ کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں مختلف قبائل نے مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تھی۔ قریش، غطفان، بنو قریظہ اور دیگر قبائل نے ایک زبردست لشکر تیار کیا، جس میں 10,000 سے زیادہ جنگجو شامل تھے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی۔ مدینہ کی دفاع کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کھودنے کی تجویز دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور مسلمانوں نے تقریباً 6 کلومیٹر طویل اور 15 فٹ چوڑی خندق کھودی۔ کفار 1 مہینے تک خندق کے باہر محاصرے میں رہے، لیکن وہ کچھ نہ کر سکے۔ اللہ نے ایک زبردست طوفان اور آندھی بھیجی، جس نے کفار کے خیمے اور سامان الٹ دیے۔
कुफार के दिलों में खौफ और घबराहट ऐसे पैदा हुई और वो पसपा होकर मक्का वापस लौट गए। सुलह हुदैबिया 6 हिजरी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में उम्रे का इरादा किया तो कुफार ने इजाजत ना दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक माहदा किया जिसे सुलह हुदैबिया कहा जाता है। बज़ाहिर ये माहदा मुसलमानों के खिलाफ था, लेकिन बाद में यही माहदा इस्लाम की अजीम कामयाबी का सबब बना। आइए इस्लामी तालीमात में हुक्मरान और इंसाफ के बारे में इस्लामी नुकात मालूम करते हैं। हुक्मरान और इंसाफ का चोली दामन का साथ है। अगर हुक्मरान अदल पर कारबंद रहे तो कौम तरक्की करेगी, वरना जवाल का शिकार होगी। कुरान और हदीस में अदल और इंसाफ की ताकीद। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके अहल के सुपुर्द कर दो और जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदल के साथ करो। सूरह निसा आयत नंबर 58। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सबसे महबूब और अल्लाह के करीब वो हुक्मरान होगा जो आदिल होगा, और सबसे ज्यादा नापसंदीदा और अजाब में गिरफ्तार वो होगा जो जालिम होगा। तिरमिज़ी शरीफ। ये तालीमात हुक्म देती हैं कि हाकिम के लिए लाजमी है कि वो अपने इख्तिदार में हमेशा इंसाफ को मुकद्दम रखे ताकि पुरसुकून माहौल और रज़ाए इलाही हासिल हो सके। लेकिन आज अफसोस कि हुकूमती निज़ाम बिल्कुल ही इसके बरअक्स है। इंसाफ के तकाज़ों को बालाए ताख रख के इख्तिदार का सहारा लेकर सारा फ़ायदा अपनी ज़ात और अपने अतराफ़ के कुनंदगान को पहुँचाया जाता है, जबकि ये बदतरीन गुनाह और आखिरत में मजबूत पकड़ का जरिया बनेगा। हाकिम के पास इख्तिदार अल्लाह की अमानत है जिसके साथ वो हरगिज़ खियानत नहीं कर सकता। अदल करने में जानिबदारी से गुरेज करें। हुक्मरानों को चाहिए कि ज़ाती ताल्लुकात या रिश्तेदारी की बुनियाद पर ना नवाजा जाए और ना ही किसी से ना इंसाफी हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हुकूमत कुफ्र के साथ बाकी रह सकती है लेकिन जालिम के साथ नहीं। हाकिम के लिए ये फ़र्ज है कि वो अवाम की हर ज़रूरत का ख्याल रखें, खुसूसी तौर पर बुनियादी हुकूक जैसे तालीम, सेहत और रोजगार की फराहमी में बराबरी अपनाएं। इस्लामी तालीमात में कानून सब के लिए बराबर है, चाहे हुक्मरान हो या आम शहरी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं इसके हाथ काट देता। मुस्लिम शरीफ। ये अजीम तालीमात सिर्फ बरकत के लिए नहीं बल्कि इन्हें अपनी जिंदगी में लाकर अल्लाह की रजा हासिल करना मकसूद है। आज हमारा मामला इन तालीमात की बिल्कुल ही नफी करता है। जहाँ अपनों से चोरी पर हाथ काटना तो दूर, अगर अब कोई अपना किसी का नाहक खून भी बहाए तो उसे इख्तियार की ताकत से बचाया जाता है, जो कि इंसाफ और इंसानियत पर बदतरीन ज़र्ब है। मजलूम की फरियाद। इस्लाम जुल्म की सख्ती से मजम्मत करता है और मजलूम की हिमायत और मदद को एक अहम फरीज़ा करार देता है। कुरान और हदीस में जालिम के खिलाफ खड़े होने और मजलूम की मदद करने की बार बार ताकीद की गई है। आज का हुकूमती निज़ाम सिर्फ उन लोगों की तायद करता नजर आता है जिनके पीछे मजबूत ताकतकार फरमा हो, वरना आम रियाया ही गलत फैसलों का शिकार होती है। अगर इस्लामी तारीख का जायजा लिया जाए तो इंसाफ पर मबनी और जुल्म के खिलाफ ऐसे वाक़यात रोनुमा हैं जिनसे तारीख इन फैसलों पर फख्र करती है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में मिस्र के गवर्नर उमैर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे ने एक गरीब खिफ्ती को कोड़े मारे। खिफ्ती शख्स इंसाफ के लिए मदीना आया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में फरियाद की। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गवर्नर के बेटे को बुलाया और गरीब खिफ्ती को कोड़े दिया कि वो बदला ले ले। फिर फरमाया, कब से तुमने लोगों को गुलाम बना लिया, हालांकि इनकी माओ ने इन्हें आज़ाद जना था। ये है इस्लामी इंसाफ, जहाँ अहदे या मनसब नहीं बल्कि हक पर फैसले किए जाते हैं, और आज का दौर इसी तरह की हुकूमती निज़ाम का मुतलाशी है। आइए इस्लामी तारीख के उन अजीम हुक्मरानों के नाम मालूम करते हैं जिन्हें तारीख सुबह क़यामत तक भुला नहीं पाएगी। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रातों को जागकर रियाया की देखभाल किया करते थे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह 2 साल में इस्लामी हुकूमत को अदल इंसाफ का नमूना बना दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह दुश्मन के साथ भी इंसाफ और रहमदिली का सलूक किया। ये हैं वो अजीम मुस्लिम हुक्मरान जो तारीख के सुनहरी औराख पर सुबह क़यामत तक जगमगाते रहेंगे, जो अदल इंसाफ पर हुकूमत की और रियाया के लिए बेमिसाल खिदमत अंजाम दी। आइए कुरानी नॉलेज सेक्शन में आज हम कुरान का अपने क़ारी से एक पैगाम समाअत फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान मुबारक की रातों में हमने कुरान पाक सुना और हमारी मोटी बात टीम ने आपके लिए इस्लामी मालूमात को बेहतर अंदाज में पेश करने की सआदत हासिल की। अब हमारे लिए ज़रूरी है कि इस्लामी अहकाम और कुरान और सुन्नत को मजबूती से थामे रहें ताकि हमारी ज़िंदगी में सुकून आ जाए।
جس کی ہم متلاشی ہیں۔ قرآن کو پھر سے طاقوں میں سجا کر الماری کے حوالے کرنا یہ بہت بڑی نادانی ہوگی۔ آئیے اس ضمن میں قرآن کی فریاد اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اے انسان، میں وہی کلام ہوں جو تیرے رب نے تیرے لیے بھیجا ہے۔ میں وہ نور ہوں جو تیرے اندھیروں کو مٹا سکتا ہوں۔ میں وہ ہدایت ہوں جو تجھے راستہ دکھا سکتا ہوں۔ کیا تو نہیں جانتا میں وہی کلام ہوں جس کے بارے میں تیرے رب نے کہا؟ اور یہ قرآن لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے تاکہ وہ ان سے نصیحت حاصل کریں اور جان لیں کہ اللہ ہی ایک معبود ہے اور عقل والوں کے لیے نصیحت پکڑیں۔ میں وہ کلام ہوں جس کے بغیر تیرا دل کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اگر تو میری صحبت اختیار کرے گا تو سکون پائے گا۔ اے میرے پڑھنے والے، مجھے الماری میں نہ بند کر، مجھے طاقوں میں مت سجا اور مجھے قول و خرا اور تکرار پر خصموں کے لیے نہ اٹھا۔ میں صرف تبرک کے لیے نہیں بلکہ رہنمائی کے لیے آیا ہوں۔ میں تیرے لیے آیا ہوں تاکہ تو مجھے سمجھ اور مجھ پر عمل کر۔ میں تیرا ساتھی ہوں، تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ رمضان ختم ہو رہا ہے مگر میں تیرے ساتھ ہمیشہ رہوں گا۔ کیا تو بھی میرے ساتھ ہے؟ یہ قرآن کی درد بھری فریاد ہر اس فرد کے لیے ہے جو اب رمضان کے بعد قرآن سے اپنا ناطہ توڑ لیتا ہے۔ لہٰذا دوستو، ہمیں چاہیے کہ اس ناطے کو ہم ہمیشہ اپنی آخری سانس تک قائم رکھیں اور قرآن و سنت کو اپنے دل سے لگائیں، شرک و بدعت سے بچتے رہیں۔ لہٰذا ہماری زندگی میں سکون اور خوشیاں لانے کے لیے یہ ایک ہی واحد راستہ ہے جہاں سے ہمیں یہ ساری چیزیں اور کامیابی مل سکتی ہے۔ تو آج ہم یہ عہد کریں کہ قرآن کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگائیں اور اس کے احکام پر عمل کریں۔ آئیے آخر میں آج کے سوال کا جواب معلوم کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر انصاری صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، لہٰذا اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری رمضان میں کی گئی تمام عبادتوں کو قبول فرمائے اور شرک و بدعت اور دیگر خرافات سے ہماری زندگی بھر کے لیے حفاظت فرمائے۔ تو اسی طرح خوش رہیے، آباد رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔